یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 114 تا 123 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وانتظروا إنا منتظرون وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور نماز قائم کیجئے دن کے دونوں اطراف میں اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو۔ یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، اور صبر کیجئے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ سو کیوں نہ ہوئے ان جماعتوں میں جو تم سے پہلے تھیں ایسے لوگ جن میں اثر خیر کا رہا ہو کہ منع کرتے رہے بگاڑنے سے ملک میں، مگر تھوڑے جن کو ہم نے بچا لیا ان میں سے، اور وہ چلے، اور وہ لوگ جو ظالم تھے وہی راہ جس میں عیش سے رہے، اور وہ تھے گناہگار۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں تھا کہ ہلاک کرتا بستیوں کو زبردستی اور وہاں لوگ نیک ہوں، اور اگر چاہتا آپ کا رب کر ڈالتا لوگوں کو ایک راستے پر اور ہمیشہ
رہتے اختلاف میں، مگر جن پر رحم کیا آپ کے رب نے اور اسی واسطے ان کو پیدا کیا، اور پوری ہوئی آپ کے رب کی بات کہ البتہ بھر دوں گا دوزخ جنوں سے اور آدمیوں سے، اور سب چیز بیان کرتے ہیں ہم آپ کے پاس رسولوں کے احوال سے، جس سے تسلی دیں آپ کے دل کو، اور آئی آپ کے پاس اس صورت میں تحقیق بات اور نصیحت اور یادداشت ایمان والوں کے لیے۔ اور آپ کہہ دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے، کام کیے جاؤ اپنی جگہ پر، ہم بھی کام کرتے ہیں، اور انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں، اور اللہ کے پاس ہے غیب کی بات آسمانوں کی اور زمین کی، اور اسی کی طرف رجوع ہے سب کا، سو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور آپ کا رب جو یہ کام کرتے ہیں اس سے بے خبر نہیں ہے۔ سلسلہ پچھلی آیات کے ساتھ ان آیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ سورہ ہود میں انبیاء علیہ السلام کے حالات اور واقعات کو ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ہدایات دی گئیں، جن کی ابتدا فاستقم کما امر سے شروع ہوتی ہے، دین اور شریعت پر استقامت کے حوالے سے۔ اور یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب اور ایک رموز اور آداب میں سے ہے کہ جس کام کا حکم مثبت انداز میں کرنے کا دیا جاتا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا جاتا ہے، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تبعاً شامل کر لیا جاتا ہے۔ اور جس آیت کے اندر منع کرنے کا حکم ہو، نہیں کا حکم ہو، تو اس میں خطاب براہ راست امت کو کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں، اور اس جگہ نماز کے قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ فرض نماز کو قائم کیا جائے۔ بعض نے فرمایا کہ اقامت الصلاۃ سے مراد نماز کی پوری پابندی کرنا ہے، اور بعض نے فرمایا کہ نماز کو اس کے آداب اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا مراد ہے، اور بعض نے فرمایا کہ نماز کو اس کے افضل وقت میں ادا کرنے سے مراد ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں چونکہ نماز کے قیام اور اقامت سے متعلق ہیں، اس لیے یہ سب چیزیں ممکنات میں سے ہیں۔ اقامت الصلاۃ کا یعنی نماز کے قائم کرنے کا حکم دینے کے بعد یہ فرمایا کہ دن کے دونوں سروں پر یہ قائم کیا جائے اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کی جائے۔ دن کے دونوں سروں سے مراد پہلے سرے سے مراد فجر کی نماز اور آخری سرے سے مراد مغرب کی نماز کو قرار دیا، چونکہ اس وقت دن کا اختتام ہوتا ہے۔ اور طرفی النہار سے مراد صبح اور عصر کی نماز، اور زلفا من اللیل سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ چار نمازوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ظہر کی نماز کا بیان اس میں رہ گیا، جو کہ دوسری آیت اقم الصلاۃ لدلوک الشمس کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ اس آیت میں نماز کے قائم کرنے کے ساتھ اس کے جو فوائد ہیں وہ بتائے گئے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور اس میں اتفاق ہے کہ نیکیاں کرنے سے جو برائیاں ختم ہوتی ہیں وہ صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور 1 جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور 1 رمضان سے دوسرے رمضان تک ان تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جو اس دوران میں کیے جاتے ہیں، جبکہ وہ شخص جو یہ گناہ کر رہا ہے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو اس نے بچایا ہوا ہے۔ اور یہ تو قرآن اور حدیث کی واضح بات ہے کہ کبیرہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ اس پر ندامت نہ ہو اور اس کی توبہ نہ کی جائے، جبکہ صغیرہ گناہ مختلف عبادات سے حدیث مبارکہ کے مطابق
وضو سے بھی اور نماز سے بھی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ ہم نے نصیحت کی ہے اور اس نصیحت کو وہی قبول کریں گے جو نصیحت کو قبول کرنا جانتے ہیں، نصیحت کو سننے والے اور ماننے والے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو ضدی اور ہٹ درم ہوتے ہیں، وہ کسی چیز پر غور ہی نہیں کرتے، تو وہ ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس شریعت کے کام میں اور اس کے چلنے میں اور اس کو پھیلانے میں جو مشکلات پیش آئیں گی اس پر صبر کیا جائے تو اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ اگلی آیت میں پچھلی اقوام پر عذاب الہی کے نازل ہونے کی وجہ اور ان سے بچنے کی ہدایت اس طرح کی گئی کہ پچھلی اقوام پر جو عذاب نازل ہوا ان میں ایسا نہ ہوا کہ کچھ سمجھدار نیک لوگ بھی ہوتے جو اپنی قوم کو فساد سے باز رکھنے کی کوشش کرتے، مگر بہت تھوڑے لوگ تھے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، تو اللہ رب العزت نے انہیں دوسرے عذاب سے محفوظ رکھا، جبکہ پوری قوم جب عیش اور عشرت میں پڑی ہوئی تھی اور وقت کے نبی کی بات کو جھٹلا دیا تھا، ان پر عذاب واقع ہو کر رہا۔ اس سے اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ آپ کا رب ایسا نہیں تھا کہ ان پر عذاب نازل کرتا جبکہ یہ مسلمان ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں ظلم کا اور ناانصافی کا تو دور دور تک کوئی نشان اور امکان نہیں ہے۔ ہلاک اور عذاب کے مستحق وہی ہوتے ہیں جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں، شرک کر رہے ہوتے ہیں اور وقت کے نبی کو پریشان جھٹلا رہے ہوتے ہیں، تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اہل ایمان کے در پہ ہو گئے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہوا جاتا ہے۔ آخری آیت میں فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو پھر یہ سب لوگ جو ہے وہ ایک ہی راستے پر آ جاتے اور ان میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، لیکن فرمایا کہ یہ اللہ کی حکمت کے خلاف تھا۔ دنیا کے اندر اختلافات اور دنیا کے اندر اپنے اعمال پر عمل کرنا یا نہ کرنا انسان کے اختیار میں دے دیا گیا، البتہ اس کو شعور اور ادراک دے دیا گیا، اور اس شعور اور ادراک کے استعمال کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا گیا تاکہ وہ انہیں اس چیز کی ہدایت دیں اور ان کی تربیت کریں۔ فرمایا اللہ چاہتا تو زبردستی سب اسلام قبول کر لیتے اور کوئی بھی اس سے باہر نہیں جا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس اختلاف کو اس امت کے اندر فرمایا کہ یہ رحمت ہے۔ جب اختلاف ہوگا تو پھر لوگ اس بارے میں اختلاف سے بچنے کے لیے سوالات کریں گے اور پوچھیں گے، اور پھر اہل علم کا کام ہے کہ ان کے ان اعتراضات کا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیا جائے تاکہ ان کے آپس میں جو اختلاف ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ دین حق سے اختلاف کرتے رہیں گے، یہ تو قیامت تک سلسلہ چلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے دین حق پر آ جائیں اور سب کے سب جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے والے اور اللہ کے حکم پر اور دین پر چلنے والے ہو جائیں۔ یہ اختلاف جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور ان کی اتباع کرنے والوں پر اللہ نے رحمت فرمائی ہے کہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس اللہ کی طرف سے اس میں رحمت جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے، بشرطے کہ ایمان اور عقائد درست ہوں اور عمل بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حدیث مبارکہ میں احسان کا کیا مفہوم بیان ہوا ہے؟ احسان کی تعریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے تو پھر یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ یقین کا درجہ حاصل ہو جائے گا تو انسان کے تمام افعال اور اقوال خود بخود درست ہو جائیں گے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ 3 کلمے ایسے معروف ہیں جو باہم ایک دوسرے کو وہ لکھا کرتے تھے اور وہ یاد کرنے کے اور توجہ کے قابل ہیں۔
پہلا یہ کہ جو شخص آخرت کے لیے کام میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کو خود بخود درست فرما دیتے ہیں اور اس کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو شخص اپنی باطنی حالت کو درست کر لے کہ قلب کا رخ درست ہو کر سب سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ظاہری حالت کو خود بخود درست فرما دیتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور تمام لوگوں کے درمیان کے معاملات کو خود جو ہے وہ درست فرما دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج الحمدللہ سورہ ہود مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام سے اس کے بعد سورہ یوسف جو آ رہی ہے اس کی ابتدا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔